السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، پاکستان میں ایک خبر میڈیا پر رپورٹ ہوئی، ہم نے اسے کوٹ بھی کیا، جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ عمران خان نے جیل میں نماز ادا کی ہے اور شاہ محمود قریشی کو گلے لگا کر انہیں مبارکباد دی عید کی، اور پاکستان کے میڈیا کو ہم نے کوٹ کر کے یہ خبر آپ تک پہنچائی۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹس کا اور بیانات کا ایک سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پھر ان کے ساتھ ساتھ لیڈر سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، اور خدشات کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کو جیل میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سیکیورٹی کو بہانہ جو ہے بنایا جائے گا۔ اذیت دینا مقصد تھا، اور اذیت عمران خان کو ہر اس موقع پر دی جاتی ہے جہاں پر ان کا جو ہے وہ بس چلتا ہے۔ ایک دم سے حالات بدلے ویورز، اور جب یہ خبریں پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ ہوتی ہیں تو پھر مہر بانو قریشی نے ایک تفصیلی پیغام لکھا، اور ایک بیٹی کا یہ جذباتی پیغام تھا جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ اور الوی صاحب نے جو ٹویٹ شیئر کیا تھا جس میں وہ لکھتے ہیں، جس میں انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کے آرٹیکل کا حوالہ دیا اور یہ لکھا کہ عمران خان کو عید کی نماز ادا کرنے دے دی گئی ہے۔ مہر بانو قریشی اوبویسلی بیٹی ہیں، ان سے خاموش نہیں رہا گیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ میری شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے ملاقات ہوئی اور ان کے مطابق انہیں عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ یہ باقاعدہ کوٹ ان کوٹ عمران خان کا پیغام باہر آیا، اور جس طرح ریاست نے جبر کیا ہے اور ایک مسلمان کو نماز کی ادائیگی سے روکا، اور یہ گناہ جیلر صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ الوی صاحب جس اخبار کا حوالہ دے رہے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کا آرٹیکل، اور پھر اس آرٹیکل کے اوپر مہر بانو قریشی نے اپنا جو آنکھوں دیکھا حال اور جو پیغام عمران خان کا تھا وہ قوم کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بعد مہر بانو نے ایک تفصیلی پیغام لکھا۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ بابا سے اڈالہ جیل میں عید کے موقع پر ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ عید گزار کر دل کی خوشی ملی، میری والدہ اور بہن، میرے شوہر اور بچے بھی ان سے ملنے گئے اور آج واقعی لگا کہ عید ہے۔ ملاقات کے بعد پاکستانی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو گزشتہ روز عید نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ دونوں فجر سے اٹھے ہوئے تھے، تیار بھی تھے، مگر ان کو عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ شاید ریاست پاکستان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت بھی آسانی سے نہیں ملی، ہم نے کورٹ سے رجوع کیا اور اس کی بنیاد پر منٹوں کے بعد عید ملنے کی اجازت دی گئی، اور ہم نے اڈیالہ جا کر ان سے ملاقات بھی کی۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں ان کے ساتھ لنچ کرنے دیا جائے گا، ہم گھر سے تیاری کر کے گئے تھے، میرے بچوں نے اپنے نانا کے لیے میٹھا بنایا، ہم اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے، مگر ہمیں کھانا اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی ہمیں ان کے ساتھ عید کا لنچ کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا گیا۔ ہمیں ملاقات کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری تصدیق کی گئی، ملاقات ہوگی لیکن ملاقات نہیں ہوئی، صرف تصدیق ہوئی، تنگ کرنے کے لیے باہر کھڑا کر دیا گیا، انتظار کروایا گیا، ہمیں اندر تک گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، پیدل چل کر جانا پڑا، کافی دیر انتظار کرنا پڑا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج عید کے موقع پر عید کا جو ہمارے دلوں کا چاند ہے وہ ہمیں نظر آ گیا۔ اس پر لوگوں کی طرف سے مختلف تبصرے کیے گئے اور جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے اس پر رد عمل دیا کہ ریاست طیبہ کے نام نہاد پیروکاروں نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز عید کی ادائیگی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ خود کو نڈر کہلانے والے عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ ان کے خلاف ٹرائل بھی جیل میں اس لیے کروائے گئے کہ عوام ان کی ایک جھلک نہ دیکھ لے، اور اب نماز جو عید کی نماز ہے وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حامد میر صاحب نے جی بڑا انٹرسٹنگ اس پہ لکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ ایک مسلمان کو زبردستی نماز عید کی ادائیگی سے روکنے والوں کے بارے میں شرعی حکم جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ مزمل اسلم نے بھی لکھا، جو خان صاحب کے مشیر رہے ہیں جن کی حکومت کے اندر، کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کو عید کی نماز سے محروم کیا گیا۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ صاحب، شاید یہ سب کچھ غیر مسلم ممالک کے قیدیوں کے ساتھ نہ ہوتا جو ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ نعیم پنجوتا صاحب نے کیا لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل میں عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی گئی، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو، یعنی اس طرح جو ہے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو عید کی نماز ادا کرنے پر پابندی تھی، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ صرف کشمیر میں ہوتا تھا، ہم سنتے تھے کشمیر کے حریت پسند رہنماؤں کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی۔ کل بھی سری نگر کی سب سے بڑی جامع مسجد کو تالے لگائے گئے اور وہاں کسی کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی۔ فلسطین میں بھی یہی حال ہے جی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نماز عید ادا نہ کرنے دینے کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نماز کی بھی اجازت نہ دے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ نواز شریف جب جیل میں تھے جی، وہ بھی بتاتا ہوں کہ 2018 میں نواز شریف جیل میں تھے، نہ صرف عید ادا کرنے کی اجازت ملتی بلکہ پورے خاندان اور سٹاف کو بھی ملنے کی اجازت جو ہے وہ ملی۔ شہباز شریف نے جی اہل خانہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ نواز شریف کی والدہ حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، خاندان کے دیگر افراد اور اسٹاف کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ شریف خاندان نے عید پر نواز شریف اور مریم نواز سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی تھی۔ یہ میں آپ کو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ پھر آئی جی جیل خانہ جات نے پنجاب حکومت کو ملاقات کی درخواست سے متعلق خط لکھا تھا اور اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے جمعرات کا دن مخصوص ہے، اور عید کی چھٹی کے باوجود ملاقات کی خصوصی جو ہے وہ اس خاندان کو اجازت دی گئی۔ نواز شریف صاحب کو جو جیل میں سہولیات ملتی رہی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جی، کہ شہباز شریف نے نگران وفاقی اور صوبائی حکومت کو خطوط لکھے جس میں نواز شریف کو جیل میں فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق شکوہ کیا گیا کہ بھائی جان سہولیات چنگیاں نہیں ہیں کیا۔ اڈیالہ جیل نے جوابی خط لکھا کہ نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو B کلاس دی گئی۔ نواز شریف کی گرفتاری کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس کے مطابق نواز شریف کو بیرک میں میٹرس کی سہولت فراہم کی جائے گی اور انہیں جیل میں اخبار بھی فراہم کیا جائے گا۔ نواز شریف کو بیرک میں 2 کرسیوں کے ساتھ ایک چھوٹی میز بھی دی جائے گی۔ نواز شریف کو جیل میں گھر سے برتن استعمال کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔ نواز شریف کو ایک ٹی وی نواز شریف کے لیے ایک مشقتی بھی مختص کیا گیا تھا جو ان کے کام کرتا تھا۔ مشقتی کی نواز شریف نے بعد میں سزا بھی معاف کرائی اور ریکارڈ پر چیزیں جی موجود ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق حبیب صاحب نے گزشتہ سال ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے جیل میں ایک AC، ایک قیدی بطور ملازم، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور فزیو تھراپسٹ سے ملاقات اور گھر سے کھانے کا جو ہے لطف اٹھایا ہے۔ مریم صفدر کو خصوصی کمرے میں رکھا گیا جو زرداری صاحب نے ایان علی کے لیے تیار کیا تھا۔ ان کو تمام چینلز دیکھنے کے لیے کیبل کی سہولت ملی، چونکہ انہوں نے احتجاج یہ کر دیا تھا کہ جناب PTV پہ تو وہ نہیں آتا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ان کی خواہش کے مطابق ٹوائلٹ اور اسی کمرے کے سامنے کے حصے میں خصوصی تبدیلی کی گئی جہاں وہ اڈیالہ جیل میں ٹھہری تھی، یعنی ان کی مرضی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ ایان علی کا کمرہ مریم کو مل گیا، اور پھر ٹائلز، اور میں یہ بات نا متعدد دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پہلے دور میں جب یہ باہر گئے نا، اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں جب یہ گرفتار ہوئے اور یہ جیل میں رہے، تو یہ جیلر صاحب نے مجھے بتایا کہ کس طرح جو ٹائلز ہیں وہ چینج کی گئی، اور یہ سب کچھ جیل کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے لیے سب کچھ کروایا گیا۔ وہ آج بھی اسلاؤ کا ایک علاقہ ہے جی لندن کا، وہاں پر وہ موجود ہیں، اور دوستوں کی محافل کے اندر وہ اکثر یہ کہانیاں جو ہے وہ سناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ کس قسم کی سہولیات تھی، لسٹیں تیار ہوتی تھی نواز شریف کے لیے، ان کے خاندان کے لوگ آ کر ملتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بہت دوسرے لوگ بھی آ کر ملتے تھے اور پیغامات بھیجتے تھے۔ تو یہ پاکستان ہے جی، یہاں پر عمران خان کے کھانے پر پابندی تھی، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی تھی، عمران خان کی جیل ٹرائل اور جیل سے باہر آنے پر پابندی تھی۔ جیل ٹرائل اس لیے کیا گیا، عمران خان کو حق دفاع
جو ان کا تھا وہ بھی چھینا گیا، اور اپنا حق دفاع یعنی دفاع کا جو معاملہ ہے اس کی بھی اجازت نہ دی گئی، عمران خان کو اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہ بھی دی گئی۔ تو یہ سب کچھ ہم نے پاکستان میں ہوتے ہوئے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کسی دوست نے لکھا بھی ہوا تھا، عبدالستار شاید ان کا نام تھا، اور مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ نا پوری ویڈیو نہیں سنتے۔ میں نے اس میں یہ کہا کہ عمران خان کے جو دن اس وقت اسیری کے ہیں، اس کا کیسے ہم ریورسز کر سکتے ہیں، اور عمران خان کو جو سزائیں دی گئی اور عدالتیں جب ان کو ایک طرح سے سفر شروع ہو گیا نا جی کلین چٹ دینے کا، اور عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، عدالتیں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے، تو انہوں نے کمپیریزن ایک کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ جناب نواز شریف بھی تو ان کی وہ دن جو جیل میں انہوں نے گزارے، وہ مدت، اس کو ریورس کون کرے گا؟ تو بھائی جان میں تانوں ایک گل دس دواں، اینڈ دس از سم تھنگ وچ ایوری پاکستانی شوڈ لسن اینڈ شوڈ انڈرسٹینڈ، کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا جو ان کی معاف ہوئی ہے نا، وہ معاف کروائی گئی ہے، ریلیف دیا گیا ہے۔ میرٹ پر یہ کیس نہیں چلا، 5 منٹ میں ورلڈ ریکارڈ بن گیا اور نواز شریف کو سزا جو ہے معاف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نواز کو نوازا گیا ہے، میرٹ پر نہیں ہوا، یہ نواز شریف کو نوازا گیا اور ان کی سزا کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ خدا کے لیے ایسے کمنٹس مت کیا کریں کہ نواز شریف کو نا سزا سچی ہوئی تھی، اور جس طرح سے ریلیف ملا وہ ریلیف جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ جس طرح نواز شریف صاحب نے آج بھی پاکستان کی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ لندن فلیٹ کے جو پیسے تھے وہ کہاں سے آئے، بٹ بیٹوں نے آج تک نہیں بتایا کہ پیسے جو تھے وہ کیسے ہوئے، بیٹی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ بینیفیشری وہ خود ہیں، اور آپ نے ان تمام لوگوں کو پاکستان کی عوام پر لا کر مسلط کر دیا۔ اور عبدالستار صاحب ہم نے کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا جو ہے وہ ریورس کیسے ہوگی؟ بھائی اس ملک کے اندر ویلنگ ڈیلنگ چلتی ہے، اور ڈیل کے ذریعے نواز شریف صاحب پاکستان آئے، اور یہ الگ بات ہے کہ جب جس کو وہ دولہا بنا کر بٹھانا چاہتے تھے پاکستان کی عوام نے اسے پہلی سیڑھی سے نیچے اتار دیا، اور وہ اقتدار کی سیڑھی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے سٹیپ پر بھی نہیں چل سکے کیونکہ مینڈیٹ نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو آبویسلی اسی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا تھا، ادروائز اور کیا ریزن ہے، کیا اس کے پیچھے لاجک ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سیٹ جیت گئے جس طرح سے ان کو جتوایا گیا، اور اگر کوئی یہ لاجک دے کہ جناب وہ جیتے ہیں اور جتوایا نہیں گیا تو بھائی جان پھر وزیر اعظم بنتے کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ اگر آپ نون لیگ کے قریبی حلقوں سے بات کریں نا، اور جو جرنلسٹ جو ان کے قریب ہیں اور جن حلقوں سے میری بات ہوئی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہار گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس مینڈیٹ کے ساتھ بھائی میں حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حکومت تو ہمیں خیرات میں دی گئی، یہ سیٹ ہمیں خیرات میں دی گئی۔ اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو نواز شریف کے خاندان کے لوگوں نے ایک دوسرے کو میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ جناب باؤ جی ہار گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہار گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج بھی کھیل جاری ہے، نون لیگ کی سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس کے اوپر جو کچھ حال آپ نے نتائج کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ایک سیٹ پنجاب اسمبلی کی نون لیگ کی بڑھ جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پنجاب حکومت کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ مریم نواز کا 500 کا سوٹ اور طرفداری کون کر رہا ہے، اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ عظمیٰ بخاری، پنجاب میں نون لیگ کی وزیر اطلاعات ہیں جی عظمیٰ بخاری۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ مہنگی چیزیں نہیں پہنتی، بلکہ وہ 700-800 کا لوکل مارکیٹ سے سوٹ لے کر پہن لیتی ہیں، اور وہی انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں اپنا آپ کیری کرنا زیادہ اچھے انداز میں آتا ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں، اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ 500-600 یا 700 والا جو لون کا سوٹ ہے یہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ قوم کو ضرور بتا دیں، پاکستان کی عوام کا بھی بھلا ہو جائے، اور حقیقت ہے کیا؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو مریم کے جو کپڑے ہیں وہ لندن میں وہ بہاریں بھی دیکھی، مہنگے مہنگے سوٹ اور مہنگے مہنگے برانڈز، اور پھر جو ان کے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں، کلچز غالباً انہیں بولتے ہیں، تو وہ کتنے مہنگے تھے۔
ये थोड़ी सी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। मरीम नवाज के जूते, हैंड बैग और कपड़ों की अगर बात की जाए ना व्यूअर्स, तो वो लाखों रुपए के होते हैं। मिसाल के तौर पर मरीम नवाज ने एक तस्वीर में जो घड़ी पहन रखी है वो रोलेक्स की है, और इसकी असल कीमत इस वीडियो के मुताबिक 36,450 यूरो है। उनके जूते की कीमत $1315 है, और एक जूते की कीमत $209 के करीब है, और एक और जूते की कीमत जो है तकरीबन $500 है। एक और तस्वीर में उन्होंने एक स्कार्फ पहन रखा है जिसकी कीमत $2700 है, यानी 600-700 का सूट कहाँ मिलता है बीबी? ये अज़मा बखारी साहिबा जो है कौम को ज़रूर बताएं, और कौम की माँओं, बहनों, बेटियों के लिए आसानी पैदा करें। ये एक बहुत बड़ा आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सोशल वर्क होगा अगर आप कौम की बेटियों को, बहनों को, माँओं को ये ज़रूर बता दें कि ये 600-700 का सूट जो है वो मिलता कहाँ से है। फिर मैं आपको इस ख़ानदान की शाखर्चियाँ भी आपको बता दूं कि पूरे का पूरा जो टब्बर है ना वो सेल्फ्रिज जाता है जी। बरतानिया ऑक्सफोर्ड सर्कस के अंदर एक बहुत ही महंगा ये एक शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर खानों से लेकर पहनावों और आपको तरह तरह के महंगे ब्रांड्स जो हैं इस शॉपिंग सेंटर में, सेल्फ्रिज में आपको मिलेंगे, और पूरे का पूरा टब्बर जो है आपको हमेशा यहीं पर पाया जो है वो नज़र आएगा। नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑक्सफोर्ड सर्कस से आपने जो वायरल हुई वो भी इसी के आसपास की हैं, जहां पर वो अक्सर शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, और पूरे का पूरा ख़ानदान आपको यहीं पर मिलेगा। बल्कि आबिद शेर अली साहब को भी हमने मुतादिद दफ़ा सेल्फ्रिज के आसपास जो है, यानी ऑक्सफोर्ड सर्कस जो दुनिया के महंगे तरीन बाज़ारों में से और शॉपिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको ऑक्सफोर्ड सर्कस में मिलेंगे, वो यहाँ पर हमेशा पाए जाते हैं। इसकी एक झलक भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी क्या करते रहे। नवाज शरीफ साहब की टोपी जो है जी, मैंगोरा जलसे में वो आवाम से ख़िताब कर रहे थे, और इस खिताब के बाद जो उनकी जहाँ पर अगर आप पाकिस्तान के हालात को देखें ना, जिस मुल्क के अंदर रोटी 25 रुपए की मिलती हो, उस वक्त उन्होंने 1.5 लाख रुपए की टोपी पहन रखी थी। ये पाकिस्तान में गालबन इतनी की रोटी है 25, 26, 30, आई डोंट नो, लेकिन इसके आसपास। तो उस वक्त उन्होंने 1.5 लाख रुपए की सिर्फ एक कैप जो है वो पहन रखी थी। फिर मरी के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी, जो कि एक मशहूर ब्रांड लोरो पियाना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है भजन, हमने तो कभी ये ब्रांड जो है सुने भी नहीं, और ना ही हमें इनके प्रोनाउंसिएशन आते हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो लोरो पियाना, आई थिंक ये मैंने सही इसको प्रोनाउंस किया है। तो ये एक मशहूर ब्रांड है जी, उसकी ये कैप थी, और इस कैप की कीमत 390 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो बनती है। फिर नवाज शरीफ साहब के कोट की कीमत भी तकरीबन 4000 पाउंड से ज़्यादा की थी, ये आम सी बात है। और नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तकदीर जो है वो संभालने, और जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो लोग कहते थे कि मसीहा आ गया, पाकिस्तान को नवाज दो। खुदा के लिए इस बादशाही निज़ाम को बंद करें, नहीं तो इस मुल्क के साथ और आवाम के साथ वही कुछ होगा जो भावल नगर में हुआ है। कुछ लोग आए हैं जी, और उन्होंने दिल खोल कर धुलाई की पंजाब पुलिस की, और उसके बाद पंजाब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जो बयानात आए, उनमें ये कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यार मारा आप लोगों ने, मार जिन्होंने खाई वो आकर ख़ुद कहते हैं कि जनाब ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, कौम को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। और हैरानगी की बात व्यूअर्स ये भी थी, ये आज किसी ने दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की ख़बरों को उतनी डिटेल के साथ फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी ने सवाल मुझसे पूछा कि आप भावल नगर के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, तो मैंने फिर जाकर पूरा इस वाक़े को देखा। हैरानगी की बात पता है क्या है, जो वीडियोज़ बाहर आई हैं, यानी मारने वालों ने वीडियोज़ भी बनाई, और आई डोंट नो उसका मकसद क्या था। ऐसे वाक़यात को या तो आप जुल्म करते हैं ना तो छुपा देते हैं, लेकिन वीडियोज़ बनाकर ये एक नया ट्रेंड निकल आया है। गालबन टोबा टेक सिंह का वाक़या था, जहाँ पर ज़ालिम बाप और भाई ने बेटी बहन को जो है वो मार दिया, और फिर वो एक दूसरा भाई वीडियो बनाता रहा। आगे बढ़कर आपने उसे रोका क्यों नहीं? और यही कुछ हमने भावल नगर में देखा कि जब पुलिस वाले भाग रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, और फिर बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब ये वीडियोज़ असली हैं, नकली हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गज़ब खुदा का कि अगर वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो उन्हें वही डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह का रंग जो है वो दे रहा है। व्यूअर्स,
واقعہ کیا ہے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے اب تک تو بہت زیادہ اس کے اوپر انفارمیشن جو وہ باہر آ چکی ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور اداروں کو کیا کرنا ہے, یہ سب سے اہم سوال ہے. پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. وہاں پر موجود ذرائع کے مطابق دراصل پولیس اہلکاروں نے ایک ایسے گھر میں ریڈ کیا جس کا تعلق ایک عسکری خاندان سے تھا, اور پھر اس کے رد عمل میں پاکستان آرمی کے کچھ نوجوان گاڑیوں میں متعلقہ تھانے آئے. ویڈیوز جو آئی ان کے مطابق وہاں پر پولیس اہلکاروں کو مارا, انہیں لاک اپ میں بند کیا, مار پیٹ کی, اور پھر ساری فوٹیج جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے گئے. یہ واقعہ ہوا ہے جی. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جی ایک ریئیکشن آ رہا ہے, اور یہ ریئیکشن پاکستان کی عوام نہیں دے رہی بلکہ یہ پولیس اہلکار دے رہے ہیں. ایک بھاول نگر کے واقعے پر جی اب کیا ہوا ہے جی کہ جو استعفیٰ آیا ہے اور پولیس اہلکار نے ایک تفصیلی ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا ہے, وہ 2.5-3 منٹ کی ویڈیو ہے جی, جس میں وہ کہتا ہے کہ لاہور پولیس سے ہوں, میرا تعلق جی اسپیشل ایلیٹ فورس سے ہے, وہاں میں ڈیوٹی کرتا ہوں. بھاول نگر میں جو کچھ ہوا ہمارے پولیس کے بھائیوں کے ساتھ ہوا, اس پر میں پولیس فورس چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ اس نے اپنی وردی کو جو ہے وہ آگ لگا دی. اس کے بعد جوان کیمرے کے سامنے ہی اپنی وردی جو ہے وہ جلا دیتا ہے. اچھا, اب مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کرواتے نا, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے آپ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں دیتے, پھر اسی طرح کا واقعہ جو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کیولری گراؤنڈ لاہور میں بھی جس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا, اور اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے موٹر وے کے اوپر بھی دیکھا, اور موٹر وے پولیس کی اور کچھ جو فوج کے جو سپاہی تھے اور کچھ افسران تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, وہ معاملہ بھی اسی طرح دب گیا. جب آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کرواتے نا, یہ جو وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی عام وقت نہیں ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائم ہے, اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرتے. ادھر سے ایک بڑا آیا پولیس کا, ادھر سے بڑا آیا فوج کا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اب اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ بات چیت جو ہے وہ نہ کی جائے. معاملے کا یہ حل نہیں ہے. غلطی کو جہاں سے بھی ہوئی اس کا تدارک ہونا چاہیے تھا, اور جس نے بھی غلطی کی چاہے وہ پولیس کی طرف سے لوگ تھے یا دوسری طرف سے, باقاعدہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواتے, اور پھر اس کے بعد جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی, چاہے وہ کسی طرف سے بھی ہوتے. لیکن جس طرح سے بے دردی سے بے رحمی سے مارا گیا, اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ 4 جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اچھا, اب یہ صحیح ہے غلط ہے, بیکاز ہمیں نہیں, پاکستان میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے لیے وہی تکلیف دہ بہت زیادہ ہیں, لیکن واقعہ اصل میں کیا ہے جب تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوتی اس واقعے کا معلوم کسی کو بھی نہیں ہوگا. لیکن کسی کو مارنا اور پھر جس طرح کی تصویریں اور جس طرح سے پیچھا کر کے تعقب کر کے کوریڈور میں بھگا کر مارا گیا, یہ ایک بروٹیلٹی ہے یار. خدا کے لیے ایسا مت کریں. یہ وطن بھی آپ کا ہے, ملک بھی آپ کا ہے, یہ لوگ بھی آپ کے اپنے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ انکوائری نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. مجھے نا یہ بات کرتے کرتے نا آج سے تقریباً کوئی 9 سال پرانی بات یاد آ گئی. وہ کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ جناب تسی جڑا نا وہ جرنلزم کتنے کرتے رہے ہو. تو میں نے ایک زمانہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں گزار دیا, پچھلے کوئی 17-18 سالوں سے اسی فیلڈ کے اندر کام کرتے کرتے. تو ہم نے ایز اے جرنلسٹ بہت ساری قربانیاں دی جی, لیکن کبھی ان کا تذکرہ آپ دوستوں سے نہیں کیا, اور آج تک قربانیاں دے رہے ہیں. اور کبھی بھی اس کا تذکرہ اپنے خاندان والوں سے بھی نہیں کیا کہ ہم کس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں, کہ شاید وہ ڈر نہ جائیں, وہ سہم نہ جائیں, وہ باہر نہ جانے دیں, وہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آج سے تم نے یہ کام نہیں کرنا, اور کس قسم کی تھریٹس آتی ہیں. کبھی وہ بھی تذکرہ آپ کے سامنے نہیں رکھا, چونکہ یہ ہماری اپنی چوائس ہے جی, کہ سچ کا سفر ہے اور سچ اسی طرح بولتے رہیں گے جس حد تک ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. تو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اٹس ویری پینفل. اور آج 9 سال کے بعد, میں نے تو خیر کنکلوژن اس کا بہت پہلے نکال لیا تھا, لیکن آج 9 سال کے بعد وہ جو جملہ اس وقت ایک شخص نے کہا تھا وہ آج ہمیں سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2015 میں آرمی چیف راحیل شریف صاحب تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ میں ایک ٹرین جو ہے وہ نہر میں گر گئی تھی, ڈیریل ہوئی تھی. بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی اس وقت ہم نے سنی اس کے حوالے سے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے جو انکوائری ہوئی کہ وہ جو ٹریک تھا اور جو جس طرح سے وہ کمزور تھا, اور جو اس کی مینٹیننس ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی, تو
ایز اے رزلٹ آف دیٹ 3 سے 4 جو ڈبے تھے پورے کے پورے وہ پانی میں گر گئے تھے اس نہر میں. اور پھر یہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں بہت ساری شہادتیں بھی ہو گئی اور بہت تکلیف دہ وہ مناظر تھے جو میں نے رپورٹ کیے دنیا ٹیلی ویژن کے لیے. 2 دن تک ہم وہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے رہے آسمان کے نیچے اور ہر موومنٹ کو ہم رپورٹ کر رہے تھے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کتنے لوگوں کو نکالا گیا, باڈیز کے سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ایک افراتفری کا ایک عالم تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کیپٹن صاحب جو وہاں پہ ینگ سا, دیٹ چیپ واز کوائٹ ینگ اینڈ ہی واز اے کیپٹن ان آرمی. تو اس نے کہا تھا کہ آئی کی ناٹ ٹاک ایٹ دا مومنٹ بیکاز میری پوری کی پوری جو ہے میرے جوان اس وقت پانی میں اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. تو وی ریسپیکٹڈ دیٹ اور ہم پیچھے ہٹ گئے. تو ایک افراتفری کا ایک عالم تھا. تو پولیس بھی وہاں پر پہنچی ہوئی اور آرمی اوبیسلی ان کا سامان تھا, ان کے بہت سارے اوبیسلی سیکریسی اور دیگر معاملات بھی ہیں, تو وہ کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے. تو پولیس کا ایک اپنا کنسرن تھا, وہ جاننا چاہتی تھی کہ واقعہ کیسے ہوا, ان کو بھی رپورٹ دینی تھی. تو مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں, بات لمبی ہو رہی ہے. ملٹری پولیس ہوتی ہے جی, وین ایور دیر از سچ ہیپننگ, ملٹری پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر پیٹرولنگ شروع کر دیتی ہے. جو ٹریفک وہاں پہ آ رہی ہے جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا, کون آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہائی پروفائل موومنٹس ہو رہی تھی. تو ملٹری پولیس ہیز ٹیکن اوور. ایم پیز جنہیں اگر آپ کنٹرولمنٹ کے ایریے سے تو آپ جانتے ہوں گے, تو دے ہیو ٹیکن اوور. اور اتنے میں ایک ایس ایس پی صاحب وہاں پر آئے, مجھے آج بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے, ان کا نام بھی یاد ہے, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دیٹ, وہ ابھی مشکل میں آ جائیں گے کہ اچھا تو تم تھے. تو ایس پی صاحب جو تھے, ایس ایس پی صاحب, وہ آگے جانا چاہ رہے تھے. تو ایم پی نے ان فرنٹ آف مائی آئیز انہیں دھکا دیا, اور پیچھے جو پولیس کے جوان تھے وہ انہیں اہلکار نہیں, میں انہیں بھی جوان ہی کہوں گا, یہ بھی جوان ہے وہ بھی جوان ہے. تو جو جوان تھے انہوں نے کہا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, ہمارے صاحب ہیں. تو اسے پھر دھکا دیا. تو پولیس والے نے پھر کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. تو وہاں پہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ جو شروع ہو گئی. تو دوسری طرف سے وہ ملٹری پولیس والا اکیلا تھا, تو اس نے آگے سے کیا کہا, اس نے کہا کہ یہ صاحب ہیں تو ان اپنے صاحب کو پیچھے لے کے جاؤ. اور اس نے پولیس والے نے آگے سے کہا کہ یہ ایس ایس پی صاحب ہیں, یہ جائے وقوع دیکھنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا پیچھے ہو جاؤ, کوئی جائے وقوع نہیں ہم دکھائیں گے. انہوں نے کہا یہ پولیس والے ہیں, افسران ہیں ہمارے. انہوں نے کہا کوئی افسران نہیں. انہوں نے کہا یہ صاحب ہیں ہمارے. انہوں نے کہا کوئی صاحب نہیں, تمہارے صاحب ہوں گے, لے جاؤ انہیں پیچھے کو. اور پھر اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ پولیس کچھ نہیں ہوتی, سب سے اوپر ہم ہیں, اور ہماری جو پاور ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور سب سے تگڑی جو ہے وہ ہماری فورس ہے, اور تم پیچھے ہو جاؤ, اور پولیس کہیں نہیں ہے, سب سے اوپر ہم ہیں. تو یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں. وہ چیخ رہا تھا اور دوسری طرف سے جوان جو ہیں وہ اپنا سمو لے کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, اور ملٹری پولیس نے اپنا کام کیا تسلی کے ساتھ, اور پولیس کو آس پاس بھی آنے نہیں دیا. لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے وہ میرا ایک پرسیپشن جو ہے وہ چینج بھی ہوا کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں. پھر اس کے بعد یہ پاک سرزمین پارٹی کی بہت ساری ریلیز اسی طرح حکم نامہ آتا تھا, اور ان کو کئی گھنٹے دکھایا جاتا. تو ویورز یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بھاول نگر کا. اس کی ایک تو ہر پاکستانی کو, بلکہ ان لوگوں کو خود بھی مذمت کرنی چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ لوگ تو بول رہے ہیں نا, آپ انہیں چپ نہیں کروا سکتے. اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ویڈیو کیوں بنائی گئی, اور یہ ویڈیو بنانے کا اصل میں مقصد کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا تھا, کیا کرنا تھا. خدا کے لیے ایسا مت کریں. ہمارے مسائل بہت سارے ہیں, ہمارے پاس روٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ہماری معیشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ختم ہو گئی ہے. تو خدا کے لیے ایسا مت کریں, اس ملک کو بچائیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. صرف مٹی پاؤ اگے ودو, اس سے کام نہیں چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.